السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ایک بار ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سزا دو۔ نبی پاک علیہ السلام اس کو واپس بھیجنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بار دیکھا ہوگا یا چھوا ہوگا، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن وہ عورت واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، میرے پیٹ میں میرے گناہ کا نتیجہ بھی پل رہا ہے، اب میں حاملہ ہوں، اس لیے مجھے سزا دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سے یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ آپ اپنے بچے کو اپنے گناہ کی سزا کیوں دیں، لہٰذا جب آپ اس بچے کو جنم دے دیں تو واپس آ جائیں۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ عورت اپنے نوزائیدہ کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ یا رسول اللہ، میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، اب مجھے سزا دو۔ لڑکی بار بار نبی کے پاس آتی اور سزا کی مانگ کرتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے یہ کہتے ہوئے بھیج دیتے ہیں کہ آپ بچے کو دودھ پلا کر پرورش کرو، جب بچہ بڑا ہو جائے اس کے بعد آئیں۔ دودھ پلانے کی مدت کے بعد وہ عورت اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرا بچہ کھانا کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب مجھے سزا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس سے لیا اور کہا، کیا کوئی اس بچے کو پالنے کے لیے تیار ہے؟ اتنے میں ایک صحابی بچے کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خاتون کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ سنگسار کر کے اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ سزا کے دوران اس کے جسم کے خون کا قطرہ حضرت خالد بن ولید کے بدن پر لگ جاتا ہے۔ فوراً وہ اس طرح گنگناتے ہیں کہ اس گنہگار کا خون میرے بدن پر لگ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو دیکھا اور کہا، خالد، ایسا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عورت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معلوم کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا وہ زانی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے لیے اس کی نماز جنازہ ادا کرنا ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگرچہ اس کی توبہ مدینے کے 70 گنہگاروں میں بانٹی جائے تو ان تمام کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس کی توبہ کافی ہے۔ انسان سے غلطیاں ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، بلکہ فطرت انسانی میں غلطیاں موجود ہیں۔ مکمل احتیاط کے باوجود زندگی میں غلطیاں ہونا فطری ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں ان سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ صرف انبیاء اکرام کی ذات معصوم ہیں۔ خالص وہ جو اس لمحے میں صبر، توبہ اور خلوص دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود معزز لوگوں کے بیچ ایک عورت اپنے ہی گناہ کو بتا کر اپنے لیے سزا پانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اور آخرت پر پختہ یقین اس کے گناہوں کی توبہ نے اسے اس طرح کی ترغیب دی ہے۔ اگرچہ پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اسے واپس بھیجنے کے باوجود اس خیال نے اسے سزا کو حاصل کرنے کے لیے ترغیب دی کہ عذاب آخرت کے دائمی جہنم سے بہتر اس دنیا کی سزا ہے۔ اس کی توبہ کی گہرائی اور وسعت کو جانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کی امامت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں وہ گناہ نہ کرنے والوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ توبہ ایک صفائی ہے، ہمارے آنسو ہی سینیٹائزر ہیں جو ایک ایسے دل کو صاف کرتے ہیں جو گناہ سے کالا ہو چکا ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو دل کے آنسوؤں سے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو اللہ ہماری ماں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، اس سے ہمیں رات کی خاموشی اور تنہائی میں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔